بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آج مورخہ 10 اپریل سن 2026 عیسوی۔ حسب اشتہار حسب اعلان خطبہ جمعہ دا موضوع سخن فضائل درود و سلام نال معنون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان نو کتاب مجید دے اندر ڈائریکٹ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، ایمان دی نسبت نال منسوب ہونے والو، صلو علیہ وآلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دی آل تے درود و سلام پڑھو۔ وہ نماز اللہ دی بارگاہ دے اندر قابل قبول نہیں جس نماز دے اندر درود و سلام نہ پڑھیا جائے۔ درود و سلام پڑھن والے دی اس قدر کثیر تعداد ہے کہ میں صرف اہل زمین دی بات نہیں کردا، عرش برین تک درود و سلام دے غلغلے۔ خود خالق کائنات بھی اور ارض و سما دے جتنے بھی باشندگان نے وہ ایسے ہی کام وچ مشغول نے، آرے لگے۔ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ بھی اور اس دے فرشتے بھی۔ کتنے فرشتے نے کوئی حساب نہیں۔ کی کر رہے نے اللہ بھی اور اس دے ملائکہ بھی۔ حبیب کبریاء شمس الضحیٰ بدر الدجا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے درود و سلام پڑھ رہے۔ درود دا معنی ہے صلاۃ، صلاۃ دا معنی ہے درود، دعا دا معنی ہے رحمت، لیکن لفظ صلاۃ 3 معنی قرآن کریم دے اندر استعمال ہویا ہے۔ صلاۃ بمعنی نماز، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرک نہ بنو۔ اقم الصلاۃ طرفی النہار، دن دے کنارے تے نماز پڑھو۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، رات دے اندھیرے تک، طلوع آفتاب تو لے کے رات دے اندھیرے تک نماز دا قیام کرنا ضروری ہے۔ ذالک ذکری للذاکرین۔ دوسرا لفظ صلاۃ دا معنی ہے دعا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے محبوب پیغمبر نو ارکان 5 وچوں ایک اہم رکن زکوٰۃ دی وصولی دا حکم صادر فرما رہے۔ فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے میرے محبوب پیغمبر،
انہاں لوکاں کولوں جو صاحب استطاعت نے، صاحب نصاب نے، انہاں دے مالاں دی زکوٰۃ وصول کر کے انہاں دے مالاں نوں پاک کرو اور انہاں واسطے دعا کریا کرو۔ جیڑا زکوٰۃ لے کے آوے وہ تواڈے دعا دا بھی حقدار ہے، او دے کولوں زکوٰۃ وصول کر کے او دے حق وچ دعا کریا کرو۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک تواڈیاں دعاواں انہاں واسطے راحت دا سامان نے۔ دعا ہوئے پیغمبر دی تے دعا قبول کرن والا، دعاواں سنن والا آپ کہہ رہے ہیں کہ جیڑا بھی اپنے مال دی زکوٰۃ لے کے آئے، زکوٰۃ وصول کرو تے انہوں خالی نہ موڑو، او دے واسطے تسی اپنے برکت والے ہاتھ میری بارگاہ وچ اٹھا کے دعا کرو۔ تواڈے ہتھاں ورگا کسے دا ہاتھ نہیں، تواڈی دعا جیسی کسے دی دعا نہیں، تواڈی التجا جیسی کسے دی التجا نہیں، تواڈی سفارش جیسی کسے دی سفارش نہیں۔ لہٰذا میرے محبوب زکوٰۃ دین والے واسطے دعاواں کرو میری بارگاہ دے اندر۔ ان صلاتک سکن لہم، تواڈیاں دعاواں انہاں واسطے سکون دا سبب نے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے میں مسجد دے اندر نماز پڑھ لئی، نماز تو فارغ ہو کے میں اللہ دیاں تعریفاں کیتیاں، اس دی حمد و ثنا بیان کیتی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھے ہے۔ جس سونے تے میں درود پڑھ رہا وہ سونا میرے قریب ہی بیٹھا ہوا ہے۔ فرماندے نے جس وقت میں درود بھی پڑھ لیا پھر میں اپنے واسطے دعا کیتی اللہ دی بارگاہ وچ۔ میرے نبی سونے نے یہ سارا منظر ویکھیا بھی ہے تے سنیا بھی ہے۔ آپ فرماندے نے او عبداللہ تو اللہ دیاں حمداں بھی بیان کیتیاں، میرے تے درود و سلام بھی پڑھیا ہے، پھر اپنے حق دعاواں کیتیاں نے۔ سل توتا ہن جو منگنا ہی منگ لے، تینوں خالی نہیں موڑیا جائے گا۔ یہ ہے درود و سلام دی برکت کہ جس قدر بھی درود پڑھیا جائے۔ ایک پروانے نے پوچھا یا رسول اللہ تواڈے تے میں درود تے پڑھنا کنا کو پڑھا؟ فرمایا زد ماشیتا، جنہ پڑھ سکنا زیادہ کر، ادھا درود پڑھ لیا کراں، ادھا وقت میں کسی اور کام میں مصروف ہو جاواں۔ فرمایا اگر تو چاہیں تے زیادہ کر لے۔ کہتا یا رسول اللہ 2/3۔ فرمایا وہ تیری مرضی ہے، چاہیں تے زیادہ کر لے۔ یعنی درود و سلام پڑھنا بھی عبادت ہے۔ نمازی آدمی اللہ اکبر کہہ کے اللہ دی کبریائی دے بڑائی دا اعلان کر کے اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ بن کے قیدیاں دی شکل وچ کھڑا ہو جاندا ہے، پھر اللہ دیاں حمداں تے ثناواں بیان کردا ہے، پھر اللہ کولوں پناہ چاہندا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھدا ہے، پھر سورہ فاتحہ دی تلاوت کردا ہے، پھر کوئی قرآن دا حصہ ادا کردا ہے، او دی تلاوت کردا ہے، پھر رکوع کردا ہے، قوم کردا ہے، قیام کردا ہے، سجدہ کردا ہے، پھر اتحیات آخر تے بیٹھ جاندا ہے، پھر اللہ دیاں تعریفاں شروع کر دیندا ہے۔ اتحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہ دی توحید دی گواہی دیتی، اشہد اللہ
الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر۔ ہن آخر تے اے اتحیات دے اندر اللہ دی توحید دی گواہی بھی دے رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت و رسالت تے عبدیت دی گواہی بھی دے رہا ہے، مگر اجے بھی قبولیت دی مہر نہیں لگی، اجے دی توثیق نہیں ہوئی، اجے دی عبادت دی تصدیق نہیں ہوئی، اجے اللہ نے اس عبادت نو قبولیت دا درجہ عطا نہیں فرمایا۔ یا اللہ میں تے تیریاں تعریفاں بھی بڑیاں کیتیاں نے، اللہ کدے جھک کے رکوع کیتے نے، کدے سجدہ اور عزیاں بھی کیتیاں نے، اللہ تیریاں حمداں ثناواں بھی بیان کیتیاں نے، اللہ تیرے نبی سونے دی نبوت تے رسالت تے عبدیت دیاں گواہیاں بھی دتیاں نے۔ اللہ فرماندا ہے سب کچھ ٹھیک ہے، مگر آخر تے جدوں تک میرے معبود تے درود و سلام نہیں پڑھے گا تیری نماز قبول نہیں ہوئے گی۔ اللہ اکبر۔ کس قدر چرچے نے میرے مصطفیٰ دی عظمت و سطوت دے، بحر و بر دے اندر، جنگل و شہر دے اندر، صحرا، دریا، کوہستان، نخلستان، ریگستان، کوئی ایریا ایسا نہیں، فضاواں دے اندر، ہواواں دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت اور رسالت دی دھوم مچی ہوئی ہے اور مؤذن گواہیاں دے رہے ہیں پوری کائنات دے اور درود و سلام آپ تے پڑھیا جا رہے ہیں۔ مینوں تے آپ جیسی کوئی شخصیت اور ہستی نظر آؤندی ہی نہیں۔ اللہ تو بعد بزرگ و برتر دی ذات تو بعد اگر کوئی بزرگ اور عظیم الشان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے تے اللہ دی ذات تو بعد ہے، آپ ہی شان والے نے۔ گویا کہ ایسی ہستی بے مثال اور با کمال پوری اللہ دی تخلیق کردہ کائنات دے اندر کوئی دوسری ہستی نظر نہیں ہوتی۔ وہ رفیع اپنے کمال میں، وہ حسین اپنے جمال میں، وہ رفیع اپنے کمال میں، وہ حسین اپنے جمال میں، وہ فنا خدا کے وصال میں، بلغ العلا بکمالی، کشف الدجا بجمالی، حسنت جمیع خصالی، صلو علیہ وآلہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتھے کیڑا مقام ہے جتھے آپ دا ذکر نہیں ہو رہا، کوئی ثابت کر کے دکھایا۔ ایہو جا پیر، ایہو جا مرشد، ایہو جا رہبر اسی چھڑ دئیے، اسی تے سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوجے پاسے نگاہ کرنا بھی گناہ سمجھنے ہاں، جاؤ جو فتوہ لگانا ہے ساڈے تے لگا لو۔ اسی سونے نبی دے غلام ہاں، آپ دے پیروکار ہاں، آپ تے فداکار ہاں، آپ تے جان نثار ہاں۔ ساڈی سرکار کملی والی ہے جو ساقی کوثر بھی ہے، شافع محجر بھی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اے اعزاز میرے مصطفیٰ نو حاصل نہیں کہ کائنات ساری دے اندر درود و سلام دے زمزمے اور نغمے گونج رہے ہیں، خود کائنات دا پروردگار بھی درود و سلام بھیج رہا ہے، فرشتے بھی اس سے کام میں لگے نے، اور اہل ایمان نو بھی اللہ نے حکماً ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب تے کثرت نال درود و سلام پڑھو۔ ایک بندہ جدوں کہ میرے آقا مسجد دے اندر تشریف فرما نے، انہیں نماز تو فارغ ہو کے ڈائریکٹ دعا منگنی شروع کر دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بڑی جلد بازی کیتی ہے، نہ اللہ دی تعریف تے حمد و ثنا بیان کیتی ہے، نہ میرے تے درود و سلام پڑھیا ہے، پہلا اس دی دعا کس طرح قبول ہوئے۔ اور دیکھو
آپ دی چونکہ ساڈے نال نسبت ہے، ساڈی آپ نال نسبت ہے، اور انتصاب اتنا با کمال ہے، لا زوال ہے کہ اس نسبت نال امت نو جو مقام رفیع اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ سورہ عذاب نکالو، اس سے سورہ عذاب دے اندر ہی اللہ دا حکم ہے کہ میں بھی فرشتے بھی سارے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اور ایمان والے ہو تسی بھی پڑھو۔ اس سے ہی سورہ مبارکہ یعنی سورہ احزاب دی آیت نمبر 43 دے اندر اللہ کی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے صرف درود و سلام نہیں پڑھتے، بلکہ اے میرے محبوب پیغمبر دے غلاموں تواڈے تے بھی اللہ درود و سلام پڑھتا جی۔ فرمایا ہو والذی، اے ہو والذی کون ہے جن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو رسالت دے کے بھیجا ہے۔ حکم آیا نا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہ کون ہستی ہے، وہ کون ذات ہے جن نے اپنے محبوب نو سچا رسول بنا کے بھیجے آئے، اور خود سچا دین دے کے گواہیاں بھی دے رہے آئے کہ میرا نبی بھی سچا ہے، وہ دا دین بھی سچا ہے۔ وہی ذات، وہی والذی، وہی ہستی، وہی ذات ایک اور کم کر رہی ہے، والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اوہی ذات، اوہی ہستی یعنی اللہ تعالیٰ دی جڑا تواڈے تے بھی درود پڑھدا ہے، کلا ہی نہیں او دے فرشتے بھی درود پڑھدے نے۔ کیوں؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اللہ ایمان والے ہو، اللہ تواڈے تے درود بھیجدا ہے، او دے فرشتے بھی درود بھیجدے نے۔ اللہ دا درود بھیجنا ایمان والیاں دے کیسا ہے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، یعنی اللہ اپنی رحمت خاص تواڈے تے نازل فرماندا ہے۔ جدوں دی رحمت نازل ہوندی ہے، پھر اللہ دے فضل و کرم نال، او دی رحمت نال کفر تے شرک دے اندھیریاں وچوں بندہ نکل کے حق دی روشنی والا آ جاندا ہے۔ یہ اللہ دی رحمت ہے، یہ اللہ دا کرم ہے۔ اگر اللہ نے تانوں توحید و سنت دی بصیرت دا نور عطا فرمایا ہے تو یہ اللہ دا کرم ہے، یہ اس دی رحمت کاملہ ہے کہ جس نے تانوں کفر دیاں شرک دیاں ہنیریاں وچوں کڈ کے توحید و سنت دی روشنی وچ لیا کے کھڑا کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جنوں اللہ دے رسول نال محبت ہے وہ آپ تے کثرت نال درود و سلام پڑھے۔ وہ سونا اس لائق ہے، وہ سونا جس دے اوصاف حمیدہ و حسنہ اتنے نے کہ میں شمار نہیں کر سکتا۔ مینوں تے کائنات دے اندر کوئی ایسا مرشد اور راہبر نظر ہی نہیں آتا۔ لہذا میں یہ ہوئی گزارش کرانگا، اگر اپنے درجات بلند کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ دے نزدیک محبوب بننا چاہتے ہو، اگر اپنے گناہوں نو مٹانا چاہتے ہو، او دا ایک کوئی حل ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام کثرت نال پڑھو۔ اللہ اکبر۔ وہ کون سونا ہے؟ فرمایا یتیم شکور جواد کریم حریص علیکم رؤوف رحیم۔
خطیب فصیح خطیب فصیح طبیب حکیم رسول امین خلیل کلیم مزمل مدثر معلا مقام رسول خدا پہ ہزاروں سلام ایہو جی صفتاں کسے ہو رج من لب کے بخاؤ میرے آقا مجموعہ اوصاف حمیدہ نے آپ صفات حسنہ دا گنجینہ نے خزانہ نے اللہ اکبر زہے حامل وحی رب جلیل امین خدا محبت جبرائیل محلل محرم کاش تسی انہاں لفظاں دے معنی سمجھ دے آپ چیزاں حلال قرار دینے والے حرام چیزاں حرام قرار دینے والے اللہ اکبر زہے حامل وحی رب جلیل امین خدا محبت جبرائیل محلل محرم سراج السبیل مخاطبكم اللیل الا قلیل حیات جہاں روح نظم و نظام رسول خدا پہ ہزاروں سلام خالق بھی درود پڑھ رہے ہیں مخلوق بھی درود پڑھ رہے ہیں عرشی بھی پڑھ رہے ہیں فرشی بھی پڑھ رہے ہیں عرفات اعلیٰ مقدس جڑی مخلوق ہے فرشتیاں دی ہمہ تن اس سے کام میں لگی ہوئی ہے لہذا درود و سلام نو کثرت نال پڑھن دی عادت بنائی جائے اللہ اکبر وہ کون سونا ہے جدو سونا دنیا تو رخصت ہو گیا ہے مدینے دے اندر کوہرام مچ گیا ہر کوئی پروانہ غم زدہ نظر آ رہا ہے اس وقت اللہ اکبر حسنین بھی رو رہے نے آپ دے صحاب بھی رو رہے نے ہر فرد غم دے اندر شکار نظر آ رہا ہے ہون پتہ لگا ہے ساڑھے بچوں عظیم دولت رخصت ہو گئی ہے ہون پتہ لگا ہے جدائی کی شے ہوندی ہے اج حسن حسین نمانے آوانگوں تے چھم چھم مارن ڈائیں اور نانا ساڑا پیر جگاندہ تے سانو دسدا نہیں تے خالی ویغ مسلح منبر آگ بڑی ویچ سینے رومن سارے یار نگینے تے دیتا داغ نبی نے ایک ایسی موت خنیریاں چلیاں اجڑ گیاں گلزاراں ربا قد حیاتی دے وچ اے آسر پھر بہاراں قدردان لوگ سن نا وہ سچے عاشق سن وہ چوری کھان والے مجنون نہیں سن وہ خون دین والے مجنون سن اللہ اکبر اے مائیوں میں اے منے میرے نبی سونے دی
اللہ اکبر، اے رضائی ماں بھی ہے، وراثت ملنے والی لونڈی بھی ہے، انہیں ماں بن کے حضور نو پالیا ہے، محبتاں تے شفقتاں نچھاور کیتیاں نے، آج میرے نبی دی جدائی وچ رو رہیاں نے، چرخا بھی چلا رہیاں نے، اور نال فراقیہ شیر پڑھ کے اللہ اکبر اپنے غم دا اظہار بھی کر رہیاں نے، کی فرما دیا نے، علی محمد صلوات الابراری۔ اللہ اکبر۔ شیخین کریمین یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپس مشورہ کیتا۔ ابو بکر صدیق کہندے نے، عمر اج سونے نبی دی سنت دے اتے عمل نہ کریے۔ انہاں کیوں کیڑی سنت ہے؟ اگر تینوں پتہ ہے نا میرے آقا کدے کدائی مائی منو سپیشل مل جایا کر دے سن، اور تو تے اپنی ماں گھر وچ ملنا پسند نہیں کردا، نال دی کوٹھڑی وچ مائی بیٹھی ہے، باپ بیٹھا ہویا ہے، تو سدھا لنگ جانا سدھا ہی۔ اللہ اکبر۔ کدے بیٹھ کے پوچھ لیا کر، اماں کی حال ہے، تیری صحت کیسی ہے، تیری طبیعت کیسی ہے، این شوٹ وٹ کے سدھا جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اویخ میرے آقا نے کتنا حسین اسوہ امت سامنے پیش کیتا ہے کہ اپنی رضائی ماں دی خبر گیری کرن واسطے ہفتے دے اندر 1-2 بار تشریف لے جایا کر دینے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر و عمر میرے نبی دی سنت عمل کرن واسطے مائی ایمن دے گھر وال ٹر پئے نے، جدوں پہنچے نے تے منظر کی ویکھے آئے، ایمن اللہ اکبر چرخا کت رہیاں نے اور حضور دی جدائی وچ رو رہیاں نے، زبان تے فراقیہ اشعار نے، علی محمد صلوات الابراری صلی علیہ الطیبون الاخیار یا لیت شعری والمنایا اطوار۔ اللہ اکبر۔ کتنا درد ہے، کتنا سوز ہے نہ شیرہ دے اندر۔ فرما دیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے پاک باد نیک اور ابرار لوگاں دے درود و سلام ہون۔ ربا کدیوں ویلے بھی آن گے، حل یجمعونی و حبیب الداری، میرا محبوب سونا نبی تے میں کدے کٹھے بھی باواں، اینیاں جدائیاں پہ گئیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے محبت رسول دا تقاضا ہے، یکفی بنا فضلا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا۔ اور سانو یہ فضیلت کافی ہے کہ لوگاں نو کئیاں نال محبت، سانو آمنہ دے لال نال محبت۔ اے فضیلت، اے دا مقابلہ کوئی دنیا دی فضیلت نہیں کر سکتی کہ کئیاں دے کئی محبوب نے، اونا دیاں نگامہ دا مرکز نے، اونا نو اپنا محبوب سمجھ دینے۔ ساڑیاں نگامہ دا مرکز کون ہے؟ جو آمنہ دا لال ہے، جو فاطمہ دا ابا ہے، جو عائشہ تے حفصہ دا شوہر نامدار ہے۔ اللہ اکبر۔ جو کالی کملی والی سرکار ہے، جو دعا جہانہ دا سردار ہے، جو اللہ دا دلدار ہے، سانو اسی سونے نال پیار ہے۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافی ہے، کام بن جائے جی سونے دے نال تعلق قائم کرنا سارے کام سور دے نے، تے کسی اور بڑھوے والا سانو ویکھن دی لوڑ کی خیال؟ دن ہوندیاں جو دیوا بالے، تیریاں موم بتیاں، تیرے انہاں دیویاں دا فائدہ کیے جتے حق دا سراج منیر چڑھے ہے۔
آفتاب رسالت دیاں کرنا نے لوگاں دے قلب و نظر نو روشن فرما دیتا ہے، لہذا کسے موم بتی دی لوڑ دن ہوندیاں جو دیوا بالے تے احمق اس نو کہیے، احمد ہوندیاں پھر مرشد لبے دسو اس دا نام کی لئیے۔ اللہ اکبر، کوئی ہے لوڑ دیوا بال دی؟ اللہ ایک کو دیوا بال چھڑے جنہیں اللہ اکبر تخیلات دے اندھیرے، تصورات دے اندھیرے، دن تے رات دے اندھیرے، عقائد دے اندھیرے، اعمال دے اندھیرے، بد اخلاقی دے اندھیرے سارے دور کر چھڑے نے اور قلب و نظر روشن ہو گئے نے، چمک اٹھے نے، ہن کسے دیوے تے چراغ دی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا ایسے پیارے نبی دے درود و سلام پڑھن تے دل کرتا ہے نا جی؟ اور آپ نے فرمایا لوگو آؤ دونوں میں دساں بخیل کنوں کہندے نے، بخیل اربود زاہد بہرو بر بہشتی نہ باشد بحکم خبر۔ بخیل کدے بھی جنت چ نہیں جا سکتا، چاہے دریاواں وچ کھلو کے عبادت کرے، صحراواں وچ کھڑا ہو کے اللہ دی بندگی کرے۔ البخیل الذی، اے بخیل کون ہے، اے کیڑا بد قسمت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، جدے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا ذکر ہوئے تے او بخیل بندہ میرا ذکر سن کے میرے تے درود و سلام پڑھتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جدوں بھی آپ دا نام نامی سنو یا آپ ذکر کرو تو محبت نال درود دی چھل آوے، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ اے آل محمد کون ہے؟ صرف سید ہی نہیں جی، اسی دے سمجھے نا آل محمد صرف سادات دے خاندان دے چشم و چراغ نے۔ جاؤ ترجمہ اٹھا کے بیٹھ لو، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ اے اللہ درود و سلام بھیج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دے تابعہ داراں تے۔ جڑا تابعہ دار ہے وہ میرے نبی دی آلے، تے جڑا تابعہ دار نہیں، جدا عقیدہ گندا ہے، جدے عمل سنت دے خلاف نے، او پاویں شاہ جی نے کوڈی مول نہیں پہنا ہے نہ شاماں دا، اوے کرے بندگی جائے بہشت چوڑا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اے وارث شاہ کہہ رہے ہیں جنڈیالے آڑا۔ اللہ اکبر۔ کرے بندگی جائے بہشت چوڑا، پنڈت قاضیاں ہاتھ نجات نائی۔ اور میں کیا کرنا؟ حسب و نسب دی اتھے نہیں پوچھ ہونی جی۔ اے نہیں پوچھیا جانا کدا پتر ہے، تیرا ابا کون ہے، تیرا دادا کون ہے، تیرا حسب و نسب کیا ہے، تیرا خاندانی شجرہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جے اے پوچھیا جاندہ تے بلال نو کون پوچھن والا سی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے تد دی سار نہیں کسے لینی، اور جدوں پہنچیوں حشر میدان اندر۔ اللہ اکبر۔ اتھے پھر دو ہی خاندان رہنے دے، صرف دو خاندان، نہ چیمے نو پوچھونی ہے، نہ چٹھیاں دی پوچھونی ہے، نہ تارڑاں دے بارے سوچیا جانا ہے، نہ سینہ دی پوچھ ہونی ہے۔ ایتھے سارے
جننے لوگ نے دو ہی خاندان نے، دو ہی برادریاں نے، دو ہی قبیلے نے، دو ہی گروپ نے، دو ہی جماعتاں نے، دو ہی پارٹیاں نے، تسی آکھو گے او کیڑی کیڑی ہے؟ ذرا کان کھول کے سن لو، فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر، ایک جنتی نے، ایک جہنمی نے، ایک سجے ہاتھ والے، ایک کھبے ہاتھ والے، ایک اللہ دے محبوب نے، دوسرے معتوب تے مغضوب نے، ایک بہاراں دے اندر نے، ایک جہنم دے شولیاں میں چیخ رہے نے۔ اے دو برادریاں، اے دو خاندان نے، اے دو پارٹیاں نے، پتہ کریے ساڈا کیڑے پاسے نال تعلق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا نام سن کے درود نہیں پڑھتا وہ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ اور تسی بھی نہ بخیل بنو، نہ لین لگیا تو کم از کم زبان چلا لو، کون ہے؟ اجے بارو نہیں ہوا، وہ سب تو بڑا بخیل ہے جڑا میرے پیر و مرشد دا نام سن کے درود و سلام نہیں پڑھتا۔ تے جو کوئی نام نبی دا سن کر، جو کوئی نام نبی دا سن کر تے نہیں درود پہنچاندے، ملک الہی حق انہاں دے او اے دعا فرماندے، تے رب نہ بخشے جنت تینوں۔ کتنا بدبخت ہے، کتنا بد نصیب ہے اور سڑے ہوئے بختہ والا جدے واسطے فرشتے دعا کر رہے ہیں اللہ دی بارگاہ دے اندر، کدے نہ رب نہ بخشے جنت تینوں تے نہ تو رحمت پاویں، تے جنت ہویا حرام بخیلاں تو کیوں کر جنت جاویں۔ اللہ اکبر۔ تو درود نہ پڑھن والا بدبخت ہے، فرشتے بھی وہ واسطے بد دعاواں کر دینے کہ یا اللہ اے ظالم دا بیڑا غرق کر دے، انہوں کدی جنت نہ دیں، انہوں کدی معاف نہ کریں، ایدی نجات کدے نہ ہوئے۔ اے ایو جے سونے تے مٹھے من مونے پیر تے درود و سلام نہیں پڑھتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پڑھو گے درود پھر آج تو بعد جی یہ درود نہیں پڑھتے، میں نے ساڑھے جا پڑھتے ہی کوئی، تسی تے بغیر ایڈریس تے خط پا دیتے ہو۔ ان دسو ایڈریس ہو بھی کو نے لکھا ہے، خط پاویں کتنا اچھا ہو، لکھائی پاویں کتنی چنگی ہوئے، وہ خط پڑھے گا صلی اللہ، وہ کنوں بیان ہے، وہ دا نام دے لے جی آکھے گا اللہم، تو پھر تو گل ہو گئی نا، بن گئی گل، یہ پھر پڑھ کے سمجھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے زمین تے ہر وقت پھر رہنے، جیڑا بھی میرے تے درود و سلام پڑھتا ہے یبلغنی، وہ میرے پہنچا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے ایڈریس تے پورا لکھو اللہم اے اللہ، اے اللہ۔ ہن جڑی گل اللہ دے حوالے ہو گئی وہ خط ضائع ہوئے گا، وہ چٹھی ادھر ادھر ہوئے گی، ایڈریس صحیح ہے نا، ایڈریس صحیح لکھو۔ یہ نرا آندہ ہے صلی اللہ حبیبنا صلی اللہ محمد، صلی رحمت پیج، رحمت مالک کون ہے؟ انہوں دے آکھیا نہیں ہوں جی، وہ کنوں بیان ہے یہ نہیں پتا، بس صلی اللہ۔ سونا مٹھا سچا تے اچا درود ہے درود ابراہیمی۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ اکبر. دیکھو نا ہوں پہنچے گا تو صحیح نا. اللہ کے فریاد کر رہے تو رحمتاں دا مالک ہے, تو رحمان بھی ہے, تو رحیم بھی ہے, رحمت تیرے کولے, تیرے تو علاوہ رحمت دے خزانے دا وارث تے مالک کوئی نہیں. اے اللہ اپنے محبوب تے رحمت بھیج. اور اے ہوئی جدو صلاۃ دا معنی فرشتے دے حق میں لیا جائے گا, پھر وہ دا معنی دعا ہوئے گا کہ فرشتے بھی یہ ہوئی دعا کرتے ہیں, اے اللہ اپنے محبوب تے رحمت بھیج. بھئی محبت سچی ہے, میں اس گل دا انکار نہیں کرتا. یہ پاویں ہوا دے ہاتھ سے نیا کر لے, تے پاویں کسی بندے دے ہاتھ سے نیا کر لے, تے پاویں اللہ نو ڈائریکٹ آکھے, ہے محبت رسول, یہ انکار نہیں. پر میں تھوڑی جی نا وعدہ گھاٹا ہو گیا ہے. وہ کوئی اتر پردیش یا مدھیہ پردیش انڈیا وچوں ایک بندہ آیا پاکستان دے پنجاب وچ, اپنے عزیزاں نے میرے واسطے کو مہینہ کھنڈ رہا. جدو واپس گیا نا اتوں دے لوگوں نے پوچھا, ہاں بھائی بتاؤ تم پنجاب میں گئے تھے تو کیا دیکھا, کیا پایا, پنجاب کیسا ہے؟ وہ کہنے لگا ہور گلاں ساریاں چھڈو, اے وٹو کٹی دا بڑا سوال ہے. انہوں نے کہا وٹو کٹی کی ہوندی ہے؟ اس نے کہا اچھا اس طرح کرو, تم لسی لاؤ, تم روٹی لاؤ. انہوں نے دونوں چیزاں سامنے لیا کے رکھ دیتیاں. اے وٹو کٹی دسن لگا ہے. اس نے کہا بھی لو جی میں ہوں تمہیں دسن لگا. انہیں پہلا پانی سی برکی, وہ تھوڑی جی چبا کے اتوں گھٹ لسی دا بھرنا سی, لیکن ترتیب الٹ ہو گئی. انہیں کی کیتا, پہلا لسی دا گھٹ بھریا, اتوں برکی پائی, لسی باہر آ گئی. کہتا یار مزہ تو بہت تھا, کچھ آگا پیچھا ہو گیا ہے. یہ ساڑھے کولوں بھی کچھ آگا پیچھا ہو جانا ہے جی. درود و سلام پڑھو, محبت سارے میں موجود ہے. میں محبت دا انکار نہیں کرتا. کوئی کی کہندا ہے اللہ اکبر, ایسا با مدینے جانا, محبت ہی کہہ رہے ہیں. میں وہ دی محبت دا نہیں انکار کرتا. میں بھول ہو گئی, تھوڑی ترتیب بدلی. ایسا با مدینے جانا, میرا ماجرا سنانا. ٹھیک ہے. اور ایک دوسرا یہ بھی انداز محبت ہے. سلام سارے بھیج رہے ہیں, آپ کو اپنی زبان ہے, آپ کو اپنا لہجہ ہے, آپ کو اپنا انداز ہے, لیکن محبت کا انکار نہیں. محبت سارے نے موجود ہے. اور میں جڑی محبت پیش کر لگا نا, رائیا سونیا مدینے وچ جا کے, محبت کہہ رہے کی کہہ رہے محبت. رائیا سونیا, اور رائیا سونیا مدینے وچ جا کے, میرا بھی سلام آکھ دیں. میں نہیں انکار کرتا اس دا, محبت ضرور ہے. رائیا سونیا مدینے وچ جا کے, تو میرا بھی سلام آکھ دیں. اونا پتھراں تو اور لوکی جد وار دے, جنہ چمے نے قدم سرکار دے. جانتے ہیں لوگوں 3 میل اچھی غار ہرا, غار سور, وہ کی لین چلے ہو؟ اگے تے ساڈا پیر 3 راتی ریاسی. آؤ غارے جتھے پہلی وہی نازل ہوئی ساڈے نبی تے, اور اسی غار ہرا دی زیارت کرن چلے ہاں. کدے اندر جا کے پیندا ہے, کدے سجے ویندا ہے, کدے کھبے ویندا ہے. اللہ دی قسم اے محبت جی, یہ دے وچ کوئی شک نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اونا پتھراں تو او لوکی جند وار دے, اونا پتھراں تو او لوکی جند وار دے, جنہ چمے نے قدم سرکار دے. اگے کی آندا ہے عاشق, اونا پتھراں دے پیری ہاتھ لا کے,
اونا پتھراں دے پیری ہاتھ لا کے ساڈا بھی سلام کہہ دیں اللہ اکبر۔ اور رائیا سونیا رائی دے بڑے لوگ لاہور جاتا ہے، کوئی پشاور پہ جاتا ہے، کوئی بغداد جاتا ہے، کوئی اجمیر جاتا ہے، کوئی سرہند جاتا ہے۔ اے سب تو پیارا رائی ہے جیڑا سدھا مدینے جا رہا ہے۔ رائیا سونیا اور رائیا سونیا مدینے وچ جا کے تو ساڈا بھی سلام آکھ دیں اللہ اکبر۔ فرماندے نے اوتھے چمین جا کے مٹی خوش نصیب نو، غزوہ تبوک تو میرے نبی دا لشکر خیر و عافیت نال واپس آیا ہے۔ مدینے والے نو چاہ چڑھ گئے نے، دنیا دی سپر طاقت نال ٹکر لین واسطے گئے سن، کئیاں منتاں منیاں ہوئیاں نے اللہ اکبر۔ ایک حبشن لونڈی میرے نبی جدوں مدینے میں داخل ہوئے نے کہیں دیئے سونیا میں ایک منت منی سی۔ فرمایا کی منت منی سی؟ محبت دا اظہار کر دے کہیں دیئے میں رب کے ترلے لیندی رہیاں، اللہ کے بڑیاں دعاواں کیتیاں نے، اللہ دشمن بڑا ڈاڈا تے طاقت وارے، میرا نبی سونا اپنا لشکر لے کے رومیاں نالے جنگ کرن واسطے گئے نے، پتہ نہیں اتھے کی حالات پیش ہونے نے۔ اللہ میں منت منیاں جے تیرا نبی خیر و عافیت نال واپس آ جائے تے میں سونے دے اگے دف وجاواں گی اللہ۔ محبت ہے جی، کی ہے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا سچ کہہ رہی ہیں، یہ جھوٹتے نہیں یا رسول اللہ میں منتا منیاں سن۔ فرمایا اپنی منت پوری کر لے۔ میرا نبی ظرف والا نبی ہے، میرا نبی کامل فطرت والا دین لے کے آیا ہے اللہ اکبر۔ اے میں نا تنگ نظریاں دے مظاہرے کریا کرو، خوشی دا موقع ہوئے نا تھوڑا جا اپنا ظرف ودا لیا کرو، لیکن کنجر پونے تو بچ بچ کے جی، اوریانی تو بے حیائی تو فحاشی تو بچ کے اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اے خبشن لونڈی ہے اپنی منت پوری کر لے۔ انہیں دف بجانی شروع کر دیتی، نالے سونے نبی دی نعت پڑھ رہی ہے، آپ دے اشعار پڑھ رہی ہے اللہ اکبر۔ حضور خوش ہو رہے نے، ابو بکر آ گئے، حضرت عثمان آ گئے، حضرت علی آ گئے، سارے منظر ویکھ رہے نے۔ وہ پڑھی آؤندی ہے، دف بجائی آؤندی ہے، ادھروں یکدم نظر پئی تے عمر آ رہا ہے اللہ اکبر۔ پہلا عمر نو ویکھ کے تے شیطان نہ زیادہ لوڈی کی شاید عمر نو ویکھ کے بولو عمر نو ویکھ کے یہ مطلب ہے یہ شروع تو ہی عمر دا تے شیطان دا ویر ہے۔ شیطان نو عمر چنگا بولو تے عمر نو شیطان چنگا۔ معلوم ہویا یہ دو میں رڑ کے نہیں بہ سکتے، جنہوں عمر چنگا نہیں لگدا وہ شیطان ہے، جنہوں عمر چنگا نہیں لگدا وہ کون ہے؟ شیطان ہے اللہ اکبر۔ عمر کون ہے؟ جلالت مابے سارے صحابہ دا نواب میرے نبی سونے دا حسن انتخاب شہید محراب سارے صحابہ بچوں لاجواب اللہ اکبر۔ جس وقت عمر تے نظر پئی وہ لوڈی نے کی کیتا ہے دف زمین تے رکھ کے اتے بہ گئی ہے۔ میرے نبی سونے ہستے ہستے لوٹ پوڑ جا رہے نے، واہ عمر تیرے تو تے شیطان بھی ڈرتا ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر
جس وقت میرے آقا اپنا لشکر عظیم لے کے تبوک تو واپس آئے نے، شہر دے لوکی استقبال کرن واسطے مدینیوں باہر آ گئے، گرد و غبار اڈی، اللہ اکبر، بغدڑ مچی نا، گرد و غبار اڈی، لشکریاں نے اپنے کپڑے منہ دے کے رکھ لے نے۔ میرے آقا نے ویکھیا، فرمایا ایک ہی کر رہے ہو، او ایک گرد و غبار بغداد دا نہیں، لاہور دا نہیں، لندن دا نہیں، نیو یارک دا نہیں، واشنگٹن دا نہیں، اجمیر شریف دا نہیں، اے میرے مدینے دا گرد و غبار ہے۔ اللہ نے دے میں شفاواں رکھیاں، اللہ اکبر، مدینے دے گرد و غبار وچ بھی شفا ہے۔ تساں کیوں کپڑے منہ کے رکھے؟ تو کی کہندا ہے اللہ اکبر، اوتھے چمی جا کے مٹی خوش نصیب نو، اوتھے چمی جا کے کتھے؟ تو تے گندیاں چھپڑیاں جے ایویں نہوندا پھرنا ہے، کی کچھ کھے کھاندا پھرنا ہے، اوتھے چمی جا کے کتھے؟ اوتھے چمی جا کے مٹی خوش نصیب نو، جننے لوریاں دوائیاں نے حبیب نو، اوتھے چمی جا کے او مٹی خوش نصیب نو، او جننے لوریاں دوائیاں نے حبیب نو، نالے ہنجواں دے ہار پرو کے، اور نالے ہنجواں دے ہار پرو کے، ساڈا بھی سلام آکھ دیں، رائیا سونیاں، رائیا سونیاں، مدینے وچ جا کے تے ساڈا بھی سلام آکھ دیں، یا رب صلی وسلم دائماً ابدا۔ او کون سونا؟ ہوا ماجد و ممجد، ہوا حامد و محمد، ہوا افصح بمقالی، ہوا اجمل بنوالی، ہوا اکمل بنوالی۔ او کون سونا؟ بلغ العلا بکمالی، کشف الدجا بجمالی، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی، وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی، وہ آپ اپنی نذیر بھی، وہ زمین پہ سبحان اللہ، وہ زمین تے اپنی شان، اسمانہ تے اپنی شان۔ مینوں ایک بندہ کہندا ہے ایڑا تسی پڑھ دے بالغ العلا بکمالہ، اپنے کمال نال گئے نے، آندا نہیں اللہ دی رحمت نال گئے نے۔ میں کہا تیرا نظریہ غلط ہے، میں کہنا ساریاں شاناں نال لے کے گئے، اے وے کمال، اے نہیں کہ اپنی طاقت نال گئے نے، اپنی مرضی نال گئے نہیں، آپ گئے نے محبوبیت لے کے گئے نے، دل بری لے کے گئے نے، عظمت و سطوت لے کے گئے نے، نبوت و رسالت لے کے گئے نے۔ کیوں اللہ کہہ رہے السلام علیکہ، اور تم تے فرش زمین تے کہنا ہے نا، اللہ عرش برین تے کہہ رہے ہیں السلام علیکہ، اگے کیا کہہ اے محمد نہیں، ایوہ النبی، نبوت لے کے گئے نے، ٹھیک ہے، رسالت لے کے گئے نے، کمال لے کے گئے نے، جمال لے کے گئے نے، سروری لے کے گئے نے، سرداری لے کے گئے نے، زلداری زیلداری لے کے گئے نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت دا منصب لے کے گئے نے، پہلا نماز پڑھائی نبیاں نو پھر گئے، ٹھیک ہے، انبیاء دی امامت دا منصب لے کے گئے نے، سیادت لے کے گئے نے، قیادت لے کے گئے نے۔ السلام علیکہ ایوہ النبی،
ایوہ النبی، اگر کیا کہ اللہ نے اے نبی سلام ہوئے تیرے تے ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں تیرے تے ہون۔ اے مکالمہ اے کلپ گفتگو وچوں اللہ نے اخذ کر کے نماز دا حصہ بنا دیتا ہے۔ اور نمازیو پاویں نماز نفل پڑھو پاویں فرض پڑھو، نماز امام دی ہوئے نماز مقتدی دی ہوئے، نماز فرض ہوئے نماز نفل ہوئے، نماز سفر دی ہوئے نماز حضر دی ہوئے، نماز دن دی ہوئے نماز رات دی ہوئے، اللہ اکبر، ہر نمازی مینوں ایک کلپ سناندا ہی رہے۔ اے اقتباس ہے، حسین اقتباس جی۔ جدوں بھی کوئی نمازی نماز پڑھے، اے میری تے محبوب دی جڑی تھوڑی جی گفتگو ہوئی ہے نا، کتھے ہوئی ہے؟ عرش برین تے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، سبحان اللہ۔ اے کلپ دراندے رہو، اللہ نو یہ انداز پسند آیا نا گفتگو دا۔ ویکھو نا عمرے دے اتے ہر حاجی ہر عمرہ کرنے والا کی کردا ہے؟ جدو صفا مروہ دوڑدا ہے، دوڑنا پیندا ہے کنے چکر؟ بیت اللہ دے بھی 7، صفا مروہ دے بھی 7، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اچھا جے اے چکر نہ کٹے عمرہ ہوئے گا، حج ہوئے گا؟ یہ چکر کٹے کنے سن؟ حضرت حاجرہ نے جی 2006 میں جنا سی میاں بیوی گئے تھے، جدوں صفا مروہ دوڑ اس سبز بتی آ گئی، اشارہ میں اتھوں دوڑنا اگلی سبز بتی تک۔ میں کہا تساں بیبیاں سانو بندیاں نے بھی وقت پایا ہے، اے کام تساں شروع کیتا سی۔ اے حضرت حاجرہ دوڑی سی نا جی، اللہ کیا اور پاویں کوئی بی بی ہے تے پاویں کوئی بیبا ہے، جنہ چر میری حاجرہ بندی دی طرح مینوں 7 پھیرے صفا تو مروہ، مروہ تو صفا، صفا تو مروہ، مروہ تو صفا، یہ 7 چکر کٹ کے نہیں بکھائے گا، مینوں اپنی ربوبیت دی قسم ہے، پاویں میرا نبی کیوں نہ ہوئے، پاویں کوئی ولی کیوں نہ ہوئے، پاویں کوئی کتب کیوں نہ ہوئے، کوئی فقیہ کیوں نہ ہوئے، محدث کیوں نہ ہوئے، میں حج عمرہ قبول نہیں کرنا۔ میری حاجرہ وانگوں پج کے بخاؤ، بس اللہ نے انداز پسند آ جی، جیڑا جیڑا اللہ نے انداز پسند آیا ہے وہ ساڈا دین بنا دینا، ٹھیک ہے۔ جیڑا جیڑا اپنے محبوب دا انداز پسند آیا ہے، آکھیا ہے میرے محبوب دا جیڑا انداز ہے سارے نبیاں بچوں اجدا سونا تے من مونا تے پر کشش تے جاذب نظر تے با کمال تے بے مثال کسے دا انداز ہے ہی نہیں جی میں میرے محبوب دا انداز۔ اور نماز پڑھنی جے تے انج پڑھنی جے، روزہ رکھنا ہے تے بولو روزہ رکھنا ہے تے ایویں ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سفر بھی ایویں، حضر بھی ایویں، ٹھیک ہے۔ عبادت بھی، ریاضت بھی، سخاوت بھی، امانت بھی، دیانت بھی، صداقت بھی، شجاعت بھی، اور ہر انداز جو ہے میرے مصطفیٰ دا اللہ نے پسند ہے، اور اس واسطے آکھ دیتا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ٹھیک ہے۔ کوئی ایہو جہا ہونا ہے، کوئی ہویا ہے، کوئی آئندہ شاید کوئی جم پوے، وہ ماں ہی کو نہیں جمنی جی نہیں ہو جائے جمنا ہے جی۔ اللہ نے ان مور لا دیتی ہے ایہو جہے ٹکسال میری دے اندر، میری تخلیقی شاہکار، میرا تخلیقی شاہکار کون ہے؟ کملی والی سرکار ہے۔ ہون سونے دا ہر لمحہ پیغمبر ہے، میں کیا کروں؟ آپ دی زندگی دا ہر لمحہ ہر کڑی پیغمبر ہے، اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے۔ آپ
کوئی سرکار تے ایس شہر دیے، کوئی سرکار اس شہر دیے. میری سرکار لیڈر آف دی ورلڈ، سرکار دو عالم. گل سمجھ گئے ہو؟ سرکار اللہ اکبر. کوئی مثل نہ جانی دی. کہہ سکتے زیادتی تو نہیں، مبالغہ تو نہیں، کوئی وعدہ گھاٹا تو نہیں، گل سچی ہے نا. کوئی مثل نہ جانی دی اور رب سونا قسم کھاوے اور جدی چڑھ دی جوانی دی. لا امرو کا مینو تیری پوری حیاتی دی قسم ہے. اس حیاتی دے اندر بچپنا بھی ہے، لڑکپنا بھی ہے، جوانی بھی ہے، سفر بھی ہے، حضر بھی ہے، جلوت بھی ہے، خلوت بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، صورت بھی ہے، سیرت بھی ہے، کردار بھی ہے، گفتار بھی ہے، رفتار بھی ہے، لیل و نہار بھی ہے. تے کی آکھے کوئی مثل نہ جانی دی اور کوئی مثل نہ جانی دی. تسی اب ویکھیا نہیں آ جانو جانو کی معنی ہے؟ آپ تو جانے جانا نے جی، آپ جانے جانا نے. اللہ اکبر. اور کوئی مثل نہ جانی دی اور رب سونا قسم کھاوے اور جدی چڑھ دی جوانی دی. او کون سونا ہے؟ علم نشرہ دا سینہ ہے، علم نشرہ دا سینہ ہے اور لوکاں دیاں لکھ ٹھارا اور لوکاں دیاں لکھ ٹھارا اور ساڈی ٹھار مدینہ ہے اور لوکاں دیاں لکھ ٹھارا اور ساڈی ٹھار مدینہ ہے. کون سونا؟ والضحیٰ دا چہرہ ہے. جے میرے نبی دا چہرہ ویکھنا ہے، معاندرہ ویکھنا ہے، شکل و صورت ملاحظہ کرنی ہے، حسن و جمال ویکھنا ہے، آپ دے چہرے دیاں رانائیاں دے زیبائیاں ویکھنیاں نے، آپ دے پرکش خد و خال ویکھنے نے. تے رب دا قرآن ویکھ لے. او والضحیٰ دا چہرہ ہے، والضحیٰ دا چہرہ ہے اور لوگوں سارے جگ دے وچوں اور سونا مرشد میرا ہے اور لوگوں سارے جگ دے وچوں اور سونا مرشد میرا ہے. جی ایک گل پوچھنیاں تے ابو بکر کولوں پوچھ لے، عمر عثمان تے حیدر کولوں پوچھ لے، طلحہ تے زبیر کولوں پوچھ لے، سعد تے سعید کولوں پوچھ لے، صہیب تے خبیب کولوں پوچھ لے، میرے کبشی بلال کولوں پوچھ لے. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. تے سر دے تاج یسین دا اللہ نے رکھ کے بھیجیا ہے. تے آپ کہہ رہے ہیں یاسین او سردارا یا اللہ کی آکھڑی. فرمایا مینوں قسم کھا لین دیو پھر دساں گا. پہلا قسم کھا لین دیو. والقرآن الحکیم، مینوں دنائیاں والے قرآن دی قسم ہے. یا اللہ قسم کیوں کھا دیا؟ فرمایا میرے محبوب دی نبوت رسالت خطرے وچ نظر آئی ہے. کئی پڑھویاں نے انکار کیتا ہے، لستا مرسلا، اسی تینوں رسول نہیں مندے. تے میں قسماں کھا کے اعلان کرن لگا یاسین والقرآن الحکیم انکا
انکا لمن المرسلین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب